اس احسان کو یاد کرو جو احسان میں نے تمہارے اوپر کیا۔ انعام اعلیٰ کا معنی انعام کرنا، احسان کرنا۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت و برتری دی۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ جانا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ واتقوا، خافوا یوما، یہ واتقوا کا لغوی معنی بتا دیں۔ اتقاء، یتقی، اتقان کا معنی بچنا، ڈرنا۔ صیغہ امر ہے تو اتقاء خوف کے معنی میں ہے، تو اتقوا خافو کے معنی میں ہوا۔ خافو یہ بھی تو صیغہ امر ہے۔ ہاں، کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، تو صیغہ ماضی سمجھ رہے ہیں ایک دم خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہو گئے۔ خافو ماضی بھی ہے وہ اور امر بھی ہے۔ خافا، خافا، خافو یہ ماضی ہو گیا، اور خف، خافا، خافو یہ امر ہو گیا، امر کا صیغہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس سے اتنا زیادہ خوف زدہ نہ ہوئیے۔ واتقوا یوما لا تجزی لا تغنی نفس عن نفس فیہ شیئا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن میں کوئی جان دوسرے جان کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ تجزی کا معنی بتا دیا، تغنی یعنی فائدہ پہنچانا، کام آنا، فائدہ پہنچانا اور کام آنا۔ قرآن کریم میں نا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اے ما نفعہ مالہ ولا کسب، کہ اس کے مال اور کمائی نے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہاں ہے لا تجزی نفس تغنی نفس عن نفس فیہ شیئا، یہ فیہ جو نکالا ہے یہ فیہ ما فیہ والا نہیں ہے، یہ فیہ نکال کر ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ یومن موصوف ہے اور لا تجزی نفس عن نفس شیئا یہ جملہ صفت ہے، اور جب جملہ صفت بنے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس میں کوئی ضمیر ایسی ہو جو موصوف کی طرف لوٹے، اور یہاں ضمیر نہیں ہے۔ ہاں، تو مفسر نے کہا یہ ضروری ہے کہ ضمیر ہو، چاہے لفظاً اور چاہے تقدیراً۔ یہاں لفظاً نہیں ہے، مقدر ہے۔ سمجھ گئے؟ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اور اس کی جانب سے کوئی بدلہ یعنی کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مال جسے دے کر کسی کو چھڑا لیا جائے، اس مال کو فدیہ بولتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں ہوتا ہے، ہاں، کہ کچھ مال دے کر کے چھڑا لیجیے، کہ قیامت میں سب نہیں چلے گا، کہ سارا مال رکھا کا رکھا رہ جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ کسی کی شفاعت وہاں فائدہ پہنچائے گا۔ ہاں، جو شفاعت کے منکرین ہیں ان کی تو بانچھیں کھل گئیں، تو قرآن کریم میں صاف صاف آیا ہے لا تنفعها شفاعۃ، کسی نفس کو ہاں شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی قیامت میں۔ ہاں، مگر ان بندگان خدا کو یہ نہیں معلوم کہ یہاں کس نفس کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ کس نفس کا تذکرہ چل رہا ہے؟ نفس کافرہ کو۔ جو کافر ہیں ان کو شفاعت تو اہل ایمان کے لیے ہے۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ شفاعت نہیں کام کرے گی تو اپنا انجام سمجھ لو، تم کن میں سے ہو، سمجھ لو۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، یعنی یمنعون من عذاب اللہ، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بچایا نہیں جائے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
آگے ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس سے پہلے اذکر نکالا، وہی بتایا پرانی بات۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا، امتحان لیا۔ ابتلا اختبرا، اس کا لغوی معنی بتا دیا۔ ابتلا کا معنی اختبار و امتحان۔ ابراہیم یہاں بتا رہے ہیں کہ دو قراتیں ہیں، عام قرات میں تو ابراہیمہ ہے، وفی قرات ابراہام، اور ایک قرات میں ابراہیم کے بجائے ابراہام ہے۔ ہاں، یہ انگریزی والے جو ہیں نا ابراہم بولتے ہیں، ابراہم۔ ہاں ہاں، بے کلمات، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے۔ ایک کلمات اور یہ باتیں کیا تھیں؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، 3 قول یہاں ذکر کیے ہیں مفسر نے۔ بے اوامر و نواہن کلفہ بہا، یہ پہلا قول ہے جس کو انہوں نے راجح قرار دیا ہے، قیلہ کے بغیر ذکر کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہی قول ان کے نزدیک، مفسر کے نزدیک راجح ہے۔ باقی اور جو اقوال 2 آئے ہیں ان کو قیلہ سے بیان کیا۔ ہاں، قیلہ کہا گیا ہے، بڑی خصوصی بات ہے، ایسی بات کہ اس کے قائل کا ذکر کرنے کی، قائل بھی اس لائق نہیں اس کا ذکر کیا جائے، اس لیے قائل کو حذف کر دی گیا، صیغہ مجہول ذکر کیا گیا۔ سمجھے؟ یہ قیلہ کی توجیہ ہے جب صیغہ تمریض ہوتا۔ تو ان کے رب نے کلمات کے ذریعے آزمایا، یعنی ان اوامر و نواہی کے ذریعے آزمایا کہ جن کا انہیں مکلف بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم کو کچھ اوامر و نواہی اللہ نے عطا فرمائے تھے اور ان پر عمل کرنا ان کے لیے واجب تھا۔ تو کلمات سے مراد یہ اوامر و نواہی ہے۔ قیلہ ہے مناسک الحج، ایک قول یہ ہے کہ یہ حج کے ارکان و افعال ہیں، مناسک منسک کی جمع، حج کے رکن اور فعل۔ قیلہ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آگے آنے والی 10 چیزیں ہیں، ایک قول کے مطابق یہ 10 چیزیں مراد ہیں اس سے۔ ہاں، یہ 10 چیزیں جو ہیں جن کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے اشرط من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، سمجھے؟ ہاں، وہ 10 چیزیں یہ ہیں۔ مذہب کی 10 میں سے 5 جو شروع کی ہیں ان کا تعلق سر سے ہے، اور 5 جو باقی ہیں سر کے بجائے بعد جتنا دھڑ بچہ اس سے اس کا تعلق۔ تو دیکھیے 5 پہلے دیکھیے گا۔ قیلہ کہا گیا کہ اس سے مراد المزمزہ، کلی کرنا، والاستنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، والسواک، اور مسواک کرنا، وقص الشارب، اور مونچھیں کاٹنا، بست کرنا، وہ فرقش راس، اور سر میں مانگ نکالنا۔ یہ کئے ہو گئے؟ 5 ہو گئی۔ ان سب کا دیکھیں تعلق سر سے ہے، یہاں اتنے حصے سے ہے، اور باقی اب 5۔ وقلم الاظفار، ناخن تراشنا۔ قلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاٹنا، تراشنا۔ ارے آپ اردو میں بولتے ہیں اس کا سر قلم کر دیا، کیوں؟ کاٹ دیا۔ ناخن کاٹنا، ونتف الابط، اور بغل کے بال اکھاڑنا یعنی دور کرنا۔ وحلق العانہ، آنا کا معنی زیر ناف کا حصہ، منہ زیر ناف مونڈنا۔ والختان، اور ختنہ کرنا۔ والاستنجا، اور استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں ہیں کہ جو فطرت سے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں کلمات سے مراد یہ 10 چیزیں ہیں۔ ان 10 چیزوں کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ ان پہ عمل کرو، اور ان کے ذریعے انہیں آزمایا تھا، سمجھے؟ امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے انہیں مکمل کیا، پورا کیا۔ کیا مطلب پورا کیا؟ مفسر کہتے ہیں اَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ، یعنی انہیں پورے طور پہ ادا کیا، مکمل طور پر ان کی ادائیگی کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا انی جاعلک للناس اماما، امتحان میں تم کامیاب ہوئے ہو تو سرٹیفکیٹ میں ملے گا،
کیوں؟ ہاں ارشاد ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام و پیشوا بناؤں گا۔ امام سے کیا مراد ہے؟ امام کا معنی تو پیشوا، مفسر کہتے ہیں قدوۃ فی الدین، یعنی دینی قائد اور پیشوا بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، اولادی، حضرت ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے، ذریت کا معنی اولاد، میری اولاد میں سے، میری اولاد میں سے اجعل ائمۃ، حسن نکال دیا ہے کہ یہ چیز محدود ہے کہ میری اولاد میں سے کچھ کو امام و پیشوا بنا دیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میرا عہد و پیمان، یہ امامت کا جو وعدہ ہے، عہدی بالامامہ، یہ جو وعدہ امامت ہے، یہ ظالموں کو یعنی ان میں سے کافروں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب آپ کی اولاد میں تو دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اہل ایمان ہوں گے اور کچھ شامت نفس کی بنیاد پر ظلم کریں گے، کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جو کفر میں مبتلا ہوں گے ان کو دینی پیشوائی نہیں ملے گی۔ الظالمین یعنی الکافرین منہم سے بتایا کہ ظالمین سے مراد یہاں کفار ہیں۔ دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، تو ظالموں کو میرا یہ عہد اور یہ وعدہ امامت نہیں ظالموں تک پہنچے گا۔ اس نے اس بات کو بتایا، آپ لوگ تو ترجمہ کریں گے اس نے اس بات پر دلالت کی۔ دلالت سے بہت آپ لوگوں کو اردو میں بھی بڑی محبت ہے، آپ کو ایسی محبت ہے جیسے آپ لوگ اپنے درخواست کے آخر میں ارے حضور والا ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے، حضور والا بہت مصروف لگ رہے ہیں آپ، بڑے اہم کام میں لگ رہے ہیں، کوئی تھوڑی سی توجہ ادھر بھی ہو جائے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ جی تو کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اپنی درخواستوں کے آخر میں العارض لکھتے ہیں، العارض، ہاں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عرض کرنے والا۔ ہاں یہ العارض ان کو ایسا دائمی طور پہ عارض ہوتا ہے کہ فارغ بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ العارض لکھتے رہتے ہیں۔ یہ بندگان خدا نہیں سمجھتے کہ اردو میں کون العارض لکھتا ہے۔ ان مدرسے والوں کو چھوڑ کے بتاؤ کہیں العارض دیکھا آپ نے؟ ہاں وہاں عرض گزار لکھنا چاہیے، اگر لکھنا ہی ہے اس مفہوم میں تو عرض گزار لکھیے، العارض نہیں لکھا جاتا، وہاں اردو میں نہیں چلتا ہے۔ وہ آپ لوگ کہتے ہوں گے ہم لوگ لکھیں گے چلے گا کیوں نہیں؟ ہاں بالکل چلے گا، دوسرے ہنسیں گے، ایسے چلے گا کہ دوسرے ہنسیں گے۔ ہاں ابھی اصل میں کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا، اچھے خاصے عالم ہیں، باضابطہ العارض، ہم نے کہا ان کو دائمی طور پہ عارض ہو گیا ہے۔ ارے عارضی طور پہ عارض ہوتا چھوڑ دیتا، وہ دائمی طور پہ عارض ہو گیا۔ ایسے ہی صاحب یہ دلالت بھی جہاں دلہ آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو دائمی طور پہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ دلہ، اس نے اس بات پہ دلالت کیا ہے۔ دلالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ترجمہ کیجیے صاف صاف، دلہ اس نے یہ بتایا، یہ رہنمائی کی۔ دل علی انہ ینالہ غیر الظالم، یہ اس نے یہ بتایا کہ جو ان میں سے ظالم نہیں ہیں ان کو وعدہ امامت پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے البیت کو، البیت مفسر کہتے ہیں الکعبہ، کیا اشارہ؟ محشی کہہ رہے ہیں اشارہ بذالک الی ان ال فی البیت للعہد، اس سے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ البیت میں الف لام عہد خارجی کا، بیت سے مراد اس کا خاص فرد یعنی کعبہ مکرمہ ہے جو بیت اللہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا، مثابہ
ثابا یثوب ثوابا، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا. ہاں تو مثابہ کا معنی کیا ہوا؟ مرجع، بالکل لغوی معنی ہے. ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ثواب عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا، اس لیے ثواب ہے. مرجعا یتوبون الیہ من کل جانب، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا کہ ہر جانب سے لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں، وہ مرکز ہے. وَأَمْنًا، اور ہم نے اسے امن بنایا. سراپا امن، مفسر کہتے ہیں مأمنا لہم، مأمنا امن بنایا یعنی امن کی جگہ بنایا. ہاں مامن کے نیچے محشی نے آپ کو ترجمہ کر دیا ہے. مامن یہ اس میں صرف برائے مکان ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ موضع امن، امن کی جگہ بنایا. اشارہ یہ کیا مفسر نے کہ اس میں امن اگرچہ مصدر ہے مگر یہ یہاں پر بطور مجاز مرسل اس میں ظرف کے معنی میں ہے. معنی حقیقی اس کا مراد نہیں ہے. معنی حقیقی اور مجازی میں، معنی مجازی مراد ہے. معنی حقیقی اور مجازی میں یہاں رشتہ اور تعلق کون سا ہے؟ اشتقاقی، التعلق الاشتقاقی. سمجھے؟ تو ہم نے اسے امن کی جگہ بنایا ان کے لیے ظلم سے، والاغارات الواقعہ فی غیرہ، اور دوسری جگہ ہونے والے حملوں سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، بلکہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کے حکم میں اس کے قریب کی جو جگہیں حرم ہیں، حدود حرم کو اللہ نے امن کی جگہ بنا دیا. مفسر کہتے ہیں کان الرجل یلقا قاتل ابیہ فیہ فلا یہجہ، حال یہ تھا کہ آدمی اپنے باپ کے قاتل کو وہاں پاتا تھا، فلا یہجہ، تب بھی یہ چیز اسے انتقام پر برانگیختہ نہیں کرتی تھی. یہ قاتل مل گیا ہے تو لو قتل کر دے. ایسا امن والے، ایسی امن کی جگہ کہ باپ کا قاتل بھی ملے تو انسان پھر اللہ کے اس حکم کی پاسداری کرے، یا من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہیں یہاں بدلہ نہیں لینا ہے. ایسی امن کی جگہ بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا یہ صيغہ امر ہے اور اس میں خطاب کس سے ہے؟ عام لوگوں سے ہے. ہاں مفسر نے اس کو ظاہر کیا ایھا الناس، لوگو، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کی تھی، ہاں، اور ان کے قدم کے نشان پتھر پہ پڑ گئے تھے، تو وہاں تم جا کے نماز پڑھا کرو، نماز کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم وہی پتھر ہے الذی قام علیہ عند بناء البیت، کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم جس پر کھڑے ہوئے تھے. یہ پتھر جنتی تھا، جنت سے حضرت ابراہیم کے ساتھ آیا تھا، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جو جی دیواریں اونچی ہوتی جاتی یہ پتھر خود بخود فضا میں اونچا ہوتا جاتا. حضرت اسماعیل سامان مٹیریل دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم بحیثیت معمار کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے. ان کے نشان قدم بنے ہوئے آج بھی ہیں، اگرچہ پہلے سے کچھ دھندلے ہوئے ہیں لیکن آج بھی نشان قدم بنے ہوئے ہیں. اور یہ پہلے بالکل کعبہ شریف کے قریب تھا، پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورب کی طرف، کعبہ شریف سے پورب کی طرف جہاں چاہے زمزم ہے اس کے قریب نصب کر دیا تھا. اور اس وقت تو وہ باضابطہ شیشے اور فریم میں گھرا ہوا، جھانکیے تو نظر آتا ہے، نشانات دکھائی دیتے. اچھا صاحب، مسلن، مسلح، یہ صلی یصلی تسلیہ سے، اس میں ظرف برائے مکان ہے. آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے تو اس میں ظرف کے لیے خاص وزن مقرر ہے.
وہ مفعول یا مفعول کا وزن ہے، اس میں تفصیلات ہیں، وہ آپ نے سب میں پڑھا ہے. اور غیر ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کا جو وزن ہے اسی وزن پر اس میں ظرف بھی آتا ہے. تو یہ مصلح وہی اس میں مفعول والا وزن ہے، مگر یہاں اس مفعول والے معنی میں نہیں ہے، اس میں ظرف کے معنی میں ہے. تو مسلم کا معنی وہ مکان صلاۃ، کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم کو تم لوگ نماز کی جگہ بنا لو. کیا مطلب نماز کی جگہ؟ اسی کے اوپر نماز پڑھنا ہے. ہاں مفسر کہتے ہیں بِأَن تُصَلُّوا خَلْفَهُ رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ، نماز کی جگہ بنا لو، مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے طواف کی 2 رکعتیں پڑھو. جب طواف کر چکو تو آ کے اس کے پیچھے کی طرف 2 رکعت نماز پڑھو. وفی قراءۃ بفتح الخاء خبر، یہاں اتخذوا صیغہ امر ہے، اس میں خاء کے کسرے کے ساتھ ہے، اتخاذ سے صیغہ امر بنا لو. ہاں اور ایک قراءت میں خاء کے فتحے کے ساتھ ہے، یعنی واتخذوا، لوگوں نے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا. یہ خبر خبریہ ہو جائے گا. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی. عہدہ الی فلان، کسی کو تاکیدی حکم دینا، تاکید کرنا. مفسر نے اس کا معنی بتا دیا، امرناہما، ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی، یعنی انہیں حکم دیا. ان طہر بیتیہ، مفسر کہتے ہیں ان اے بے ان، اس سے اشارہ یہ کیا کہ یہ ان منصوب بنظیر خافظ ہے، یعنی یہ منصوب ہے اور خافظ یعنی حرف جر کو یہاں سے حذف کر دیا گیا. منصوب بنظیر خافظ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ہاں سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. کیونکہ عہدہ کا صلہ الا بھی آتا ہے، اس کے ساتھ با بھی آتی. عہدہ الی فلان بھی، فلاں کو حکم دیا یا تاکید کی فلاں چیز کی. تو جو چیز ہوتی ہے اس پر با داخل ہے. یہاں با لفظ میں تھا تو اس لیے بتایا کہ یہاں محذوف ہے. اور یہ طریقہ ہے عربوں کا کہ وہ جہاں ان یا انا، ان عام طور سے اپنے اسم و خبر کے ساتھ جب مل کے آتا ہے تو چونکہ طویل ہو جاتا ہے، الفاظ اور کثرت سے ہو جاتے ہیں، اور کثرت تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے با کو وہاں حذف کر دیا. تو ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا حکم دیا کہ طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کریں. للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں، والعاکفین یعنی وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے. عاکف یہ عقوف سے بنا ہے، عقوف کا معنی ٹھہرنا ہوتا ہے. اعتکاف کو بھی اعتکاف اسی لیے کہتے ہیں کہ 10 دن یا جتنے دن کا وہ اعتکاف کی نیت ہوتی ہے اتنی دیر تک مسجد میں ٹھہرتا ہے. طواف کرنے والوں اور وہاں ٹھہرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کریں بتوں سے. رکع اور سجود کو بتا رہے ہیں جمع راکن و ساجد، یہ لفظ و نشر مرتب کے طریقے پہ ہے، یعنی الرکع و جمع راکع و سجود و جمع ساجد، لفظ و نشر مرتب کے طریقے پہ. تو رکوع و سجود سے کیا مراد ہے؟ یعنی المصلین، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ بھی رکوع و سجود سے مصلین جو مراد ہے یہ بطور مجاز مفسر ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ صلاۃ کا جز ہے. ہاں تو جز بولا گیا اور کل مراد دیا گیا. کبھی کل بولا بات جاتا ہے جز مراد ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. مجاز مرسل کی بہت سی صورتیں ہیں. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے کہا، عرض کیا، ربی یعنی یا ربی، اے میرے پروردگار، اجعل هذا بلدا آمنا، اس جگہ کو تو امن والا شہر بنا دے. هذا یعنی هذا المکان، بلدا آمنا بلدا ذا امن،
امن والا بنا دیا۔ یہ ضامن کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ آمن یہاں فاعل جی قضا ہے۔ فاعل جی قضا سمجھتے ہیں؟ جیسے لابن ذو لبن صاحب و لبن، تعمیر صاحب و تمر، ایسے آمن ذو امن صاحب امن۔ آگے مفسر کہتے ہیں وقد اجاب اللہ دعاءہ فجعلہ حرما لا یسفک فیہ دم انسان ولا یظلم فیہ احد ولا یصاد صیدہ ولا یقتلى خلاؤہ۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول فرما لی، چنانچہ اس کو ایسا حرم بنا دیا کہ اس میں کسی انسان کا خون نہیں بہایا جاتا، نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ وہاں شکار کیا جاتا ہے، ولا یقتلى خلاؤہ، نہ اس کی گھاس اکھاڑی جاتی ہے۔ اختلا یختلی اختلان کا معنی ہوتا ہے گھاس اکھاڑنا، خلا کا معنی گھاس۔ اوپر لکھا ہے خلا بفتح المعجمہ مقصورا کلأ رطب، یعنی ہری بھری گھاس، تر و تازہ گھاس۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ وقد فعل یا فعل بھی ہو سکتا ہے بنقل الطائف من الشام، اور ایسا ہوا شام سے طائف کو منتقل کر کے۔ یہ طائف جو بڑی مشہور جگہ ہے اور بڑی حجاز میں بڑی ہری بھری جگہ ہے، بڑی خوشگوار جگہ ہے، بڑی پرفریب دلکش، بڑی ہریالی ہے وہاں۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو اس طرح قبول کیا، قبول کرا بیچ میں وہ دیکھیے ایک دم آنکھیں بند، آنکھ تھوڑا کھولے رہیے گا۔ ہاں، دعائے ابراہیمی کو اس طرح قبول کیا کہ حضرت جبریل کو حکم دیا، انہوں نے ملک شام کے اس ہرے بھرے خطے کو اپنے دوروں پروں پہ اٹھایا، اور اس کے بعد آئے کعبہ شریف کے 7 چکر لگائے، طواف کیے، اور اب ان کے ساتھ اس جگہ نے بھی طواف کیا، تو طائف ہو گئی یہ جگہ طواف کرنے والی، اور لے جا کے اس کو وہاں رکھ دیا۔ وقت فعل یا فعل بنقل الطائف من الشام، اور شام سے طائف کو منتقل کر کے یہ کام ہوا۔ وکان اقفر علی ذرافی، اور یہ بے آب و گیاہ زمین تھی۔ اقفرا بے آب و گیاہ، مکان لا کلا فیہ ولا ماء، اور اس میں کھیتی نہیں تھی، ولا ماء، نہ پانی تھا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ کہتے ہیں بدل من اہلہ، یہ اہلہ سے بدل ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہاں کے باشندوں کو، یعنی ان کو کہ جو ان میں سے اللہ پر اور آخری دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو اس میں یہ ہوا کہ خاص ایسے لوگوں کے لیے کیوں دعا کی حضرت ابراہیم نے؟ کہتے ہیں خصہم بالدعاء لہم موافقۃ لقولہ لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر دعا کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا ینال عہد الظالمین کی موافقت ہو جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں تمہیں دینی پیشوا بناؤں گا، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ میری اولاد کو بھی پیشوا بناؤں، تو میرا یہ وعدہ امامت یہ ظالموں اور کافروں سے نہیں پہنچے گا، ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس کی موافقت میں حضرت ابراہیم نے دعا میں یہ کہا تھا کہ جو ان میں اللہ پر ایمان لائے اور مومن ہوں ان کو اللہ تو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اعلیٰ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَصْطَبْرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ من کفر، اس سے پہلے ارزقو نکال رہے ہیں مفسر، ارزقو یہ بتانے کے لیے کہ من کفر، یہ من موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کے ارزقو جو فعل ہے اس کا مفعول بھی ہے، یہ مقدر ہے، اور میں وَأَرْزُقُ مَنْ كَفَرَ
ان میں جو کافر ہیں ان کو بھی رزق دوں گا. فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا یعنی فَأُمَتِّعُهُ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ قَلِيلًا تو میں انہیں دنیا میں اس رزق سے تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا. امتعہ اور امتعہ دونوں قراءتیں ہیں. امتعہ باب تفعیل سے تشدید کے ساتھ، یہ جمہور قراء کی قراءت ہے. اور امتعہ امتع یمتع امتع باب افعال سے، یہ ابن عامر کی قراءت ہے. ہاں یہ امتع کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کاتب نے اوپر، دیکھیے لے ابن عامر منل پتہ نہیں کیا بنا دیا، کرامت دکھا دی. قلیلاً لمدت حیاتہ تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا یعنی زندگی بھر بس. دنیا کی زندگی تھوڑی ہی تو ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ نہیں ہے. آخرت تو لامتناہی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی، اس کے مقابلے میں کوئی ہے. ثم استرہ الی عذاب النار اور پھر میں انہیں آخرت میں عذاب نار کی طرف کے لیے مجبور کر دوں گا. استرہ یعنی الجئہ، الجا الجا سے اس کا معنی وہی مجبور کرنا. فلا یجد عنہا محیصا تو وہ اس سے کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں پائیں گے. محیص کا معنی چھٹکارے کی جگہ، نجات کی جگہ. وبئس المصیر المرجع ہی اور کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے. مصیر کا معنی مرجع، مفسر نے بتایا. اور ہیا جو نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مصیر تو بیسا کا فاعل ہے اور بیسا جو فعل ضم ہے اس کا مقصود بالضم محذوف ہے اور وہ ہے ہیا. سمجھ گئے؟ ابھی شاید حضرت آئے نہیں آپ کے. وَاذْكُرْ إِذْ رَفَعَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ تو آپ لوگ دعا کرتے ہی رہتے ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے. تو القواعد قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ کا اصل معنی تو ہوتا ہے بنیاد، اور کبھی کبھی یہ بول کر کے دیوار بھی مراد ہوتا ہے. اس لیے مفسر نے دونوں تفسیریں کی ہیں. الاسوسا اب الجدورا، بنیادیں بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، یا دیواریں اٹھا رہے تھے. من البیت بیت اللہ شریف کی اٹھا رہے تھے. یرفع کیا مطلب؟ یعنی یبنی ہی، یہ یرفع کی تفسیر ہے یعنی اس کی تعمیر کر رہے تھے. اور یہ جو من البیت ہے یہ یرفع سے متعلق ہے. وَإِسْمَاعِيلُ عَطْفٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ اسماعیل ابراہیم پہ عطف ہے. یقولان ربنا، یہ دونوں عرض کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے قبول کر لے. کس چیز کو؟ مفعول بھی محذوف ہے جس کو مفسر نے ظاہر کیا ہے بنا آنا. ہماری اس تعمیر کو تو ہماری طرف سے قبول کر لے. ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے. انک انت السمیع للقول العلیم بالفعل، یقیناً تو ہی بات کو سننے والا اور تو ہی فعل اور عمل کو جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں اپنا تابع فرمان بنا. مسلمین یعنی منقادین، اپنا تابع فرمان بنا. اسلمہ لہو جب لام سے لائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا تابع فرمان ہونا، کسی کے سامنے سرنگو ہونا. وجعل من ذریتنا یعنی اولادنا امۃ جماعۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد میں سے ایک ایسی امت یعنی جماعت بنا دے جو تیری تابع فرمان ہو. یہ من ذریتنا میں جو من ہے اس کو کہتے ہیں من للتبییض، یہ تبییض کے لیے ہے. وَأُتِیَ بِهِ لِتَقَدُّمِ قَوْلِهِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جو اس کو ذکر کیا اس کو اس لیے لایا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول لا ينال عهد الظالمین پہلے گزر چکا ہے. ان کی ساری اولادیں وہ مسلم نہیں ہوں گی. ہاں تو اس لیے من تبییضیہ ذکر کیا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اری نعلم، یہ اراءت سے صیغہ امر ہے. اراءت کا معنی دکھانا اور بتانا اور سکھانا. تو ارینا کا معنی ہو علمنا مناسکنا شرائع عبادتنا وحجنا وتب علینا، اور ہمیں ہمارے مناسک سکھا دے یعنی ہماری عبادت کے جو احکام ہیں وہ، یا ہمارے حج کے جو احکام ہیں وہ ہمیں بتا دے. مناسک جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور سے تو حج کے احکام مراد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مطلق عبادت کے احکام بھی مراد ہوتے ہیں. اس لیے یہاں دونوں تفسیریں انہوں نے کی ہیں کہ مطلق عبادت کے احکام ہمیں سکھا دے
اور یہ ہمارے حج کے جو احکام ہیں وہ ہمیں سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سالہ التوبۃ مع عصمتہما تواضعا وتعلیما لذریتہما، سوال پیدا ہوا کہ یہ دونوں تو نبی تھے، معصوم ہوتے ہیں وہ، انہوں نے معصوم ہونے کے باوجود توبہ کا سوال کیوں کیا، مطالبہ کیوں کیا اللہ سے، توبہ قبول کر لیا۔ توبہ تو گناہوں سے ہوتی ہے اور انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، تو کہا تواضعا وتعلیما لذریتہما، یہ بطور تواضع اور اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دینا۔